الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم وسمى كل شيء مع دائم الفناء والعدم كما قال ذا شأن كل شيء هالك لا وجه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآله. اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ان اللہ یحب المتقین. اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی وعظ و نصیحت کرتا ہوں اور دعوت فکر دیتا ہوں. تقوی بہترین سرمایہ حیات ہے اور سرمایہ نجات ہے. تقوی الہی کے ذریعے سے زندگی خوشحال ہوتی ہے اور زندگی کامیاب ہوتی ہے. تقوی الہی کی وجہ سے اعمال جو ہے وہ قبول ہوتے ہیں اور تقوی الہی کرنے والوں سے اللہ محبت کا اظہار کرتا ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں تقوی الہی کو نافذ کریں اور تقوی الہی پر ثابت رہیں. تقوی الہی جو ہے یہ عقیدہ توحید اور رسالت اور ولایت کی طرح ہے کہ تقوی الہی جو ہے ہر وقت ہونا چاہیے. جیسے توحید کا عقیدہ ہر وقت ہونا چاہیے، جیسے رسالت کا عقیدہ ہر وقت ہونا چاہیے، جیسے ولایت کا عقیدہ ہر وقت ہونا چاہیے، ایسے ہی تقوی الہی بھی ہر وقت ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ نماز کے لیے آئیں تو تقوی الہی ہو، کاروبار زندگی میں مشغول ہوں تو تقوی الہی سے غافل ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ گھر میں رہیں تو تقوی الہی ہو اور گھر سے باہر نکلیں تو تقوی الہی سے غافل ہو جائیں. نہیں، تقوی الہی کو اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے اور تقوی الہی پر ثابت رہنے کی ضرورت ہے. اس پر چلنے پر ہی کامیابی ہے اور ہمارے تمام اعمال جو ہیں ان کی قبولیت جو ہے وہ تقوی الہی پہ ہوتی ہے. تقوی الہی اگر ہوگا تو عمل میں خلوص بھی ہوگا، جذبہ بھی ہوگا اور عمل کرنے میں مزہ بھی آئے گا. اور اگر تقوی الہی نہیں ہوگا تو انسان جو ہے کا جذبہ بھی کمزور ہوگا اور عمل بھی کمزور ہوگا اور مزہ بھی نہیں آئے گا. وہ سوچیں گے کہ کتنی جلدی نماز تمام ہو، ہمیں بھاگنے دو. وہ سوچیں گے کہ کتنا زیادہ ٹائم لگ رہا ہے، کتنی دور جانا پڑے گا جمعے کے لیے. اگر تقوی الہی نہیں ہوگا تو انسان جو ہے کمزور پڑ جائے گا، عمل کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، حاضری کے اعتبار سے. اور اگر تقوی الہی ہوگا تو وہ سوچے گا کہ نہیں، ہمیں خدا کی بارگاہ میں پہنچنا ہے اور ہمیں جو ہے ہم پر جو واجبات ہے ہمیں وہ ادا کرنا ہے، چاہے گرمی ہو، چاہے دوری ہو، چاہے مشقت ہو. نماز جمعہ میں آپ حضرات کی حاضری یہ بتلا رہی ہے
کہ آپ تقوی الہی پر ثابت ہیں اور تقوی الہی کو اپنائے ہوئے ہیں۔ خدا ہم سب کو تقوی الہی پر باقی رکھے اور ہمارے تقوی کو جو ہے پروردگار عالم قبول فرمائے، اور اس کا ہم سب کو بہترین سے بہترین صلہ میسر فرمائے۔ تو یہ وعظ و نصیحت تھی جو ہر جمعے میں کی جاتی ہے، اور اس ہفتے کی جو مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ آج 14 شوال ہے، اور آج کی شب جو ہے ایک تاریخ کے حساب سے شہادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ چھٹے امام کی شہادت ہے، 15 شوال بھی بیان کی گئی ہے اور 25 شوال بھی بیان کی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے آج کی شب جو ہے شہادت کی رہے گی۔ یہ ہمارے چھٹے امام ہیں، اور ہماری فقہ جو ہے انہی امام سے منسوب ہے۔ حالانکہ ہم سب کے پاس فقہ محمدی ہے، فقہ علوی ہے، فقہ حسنی حسینی سب ہے، لیکن فقہ جعفری کے نام سے مشہور ہے، اس لیے کہ چھٹے امام کو زیادہ موقع ملا ہے خدمت دین کا۔ ان کو زیادہ تر موقع ملے، اور ان کے بڑی درسگاہ چلتے تھے جس میں ہر مذہب و ملت کے لوگ پڑھنے کے لیے آتے تھے، علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ اس وجہ سے فقہ جعفری جو ہے مشہور ہوئی ہے، ورنہ جو کچھ بھی ہے فقہ محمدی ہے، فقہ علوی ہے، لیکن فقہ جعفری کے نام سے، مذہب جعفری کے نام سے ہم سب مشہور ہیں۔ کیوں؟ کہ امام کو زیادہ موقع ملا، اور امام نے جو ہے تعلیمات اہل بیت کو، تعلیمات خدا رسول کو آپ نے بہتر طریقے سے پہنچایا ہے۔ آپ کے درس میں ہر مذہب و ملت کے لوگ آتے رہے، ان کے درس میں سبھی لوگ آئے، 4000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، اور بہت بڑی یونیورسٹی تھی جس میں امام خدمت دین انجام دیتے تھے، تعلیم دیتے تھے، اسلام کی تعلیم ہے، احکام کی تعلیم ہے، اور بہت سے تعلیمات تھی۔ لیکن اس سے ہمیں کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ امام کی درسگاہ میں شامل ہونے والوں کی تعداد 4000 ہے، لیکن کتنے تھے جو امام کی تعلیمات پر عمل کر رہے تھے؟ حاصل کرنے والے تو بہت تھے، امام کی بزم میں بیٹھنے والے بہت تھے، امام کے درس میں شرکت کرنے والے بہت تھے، لیکن امام کی تعلیم پر عمل کرنے والے بہت کم رہے۔ یہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ انسان کے اندر اگر تقوی الہی ہوتا تو وہ امام کے درس میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ امام کی تعلیمات پر عمل کرتے، اور امام جو کچھ انہیں تعلیم دے رہے تھے اس پر یہ ثابت رہتے۔ لیکن تقوی الہی نہ ہونے کی بنا پر، تقوی الہی یعنی اللہ کے لیے کام کرنا، خدا کی رضا کے لیے کام کرنا، لیکن اگر تقوی الہی نہیں ہے تو پھر انسان پیسے کے لیے کام کرتا ہے، اور اتنا پیسہ کہ ہمارے ہاں خزانہ ہو جائے، کئی نسلیں بیٹھ کے کھائیں، آرام کی زندگی ہو۔ تقوی الہی سے ہٹنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ امام کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے والے بہت تھے، لیکن ان میں سے بہت سے ایسے نکلے جو امام کی راہ پہ نہیں چلے، بلکہ انہوں نے سرکاری عہدہ قبول کیا، اور سرکاری جواب کہ تم جیسا چاہو گے ویسا ہم سے فتویٰ لو، تم جیسا چاہو ویسا ہم مسئلہ بیان کرتے ہیں، تم جیسا چاہو ویسی حدیث ہم بیان کرتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے امام کے در سے دور ہوئے۔ بہت سے لوگ ہیں تاریخ میں، انسان تلاش کر سکتا ہے کہ کن لوگوں نے امام سے پڑھا ہے
اور کن لوگوں نے امام کے درس پر عمل کیا، امام کی تعلیم پر عمل کیا۔ اگر تقوی الہی ہوتا تو امام کی راہ پہ باقی رہتے، امام کے فرمان پہ باقی رہتے، امام سے جو کچھ سیکھا تھا اسے غنیمت سمجھتے، لیکن انہوں نے تقوی الہی نہ ہونے کی بنا پر دنیا حاصل کرنے کی فکر میں انہوں نے جو ہے امام کو چھوڑ دیا، امام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، حکومت کا سہارا لیا، حکومت کو جوائن کیا، اور اسی اعتبار سے فتوے دیے گئے، اسی اعتبار سے کلاسز چلائے گئے، اور اسی اعتبار سے جو ہے لوگوں کو درس دیا گیا۔ چنانچہ امام ہی کی بارگاہ میں پڑھنے والے ابو حنیفہ بھی ہیں اور دیگر لوگ ہیں۔ ابو حنیفہ مسجد میں بیٹھ کر درس دے رہے ہیں، لیکن وہ درس نہیں دے رہے ہیں جو امام سے انہوں نے سیکھا ہے، بلکہ وہ درس دیا جا رہا ہے جو حکومت کے اشارے پر ہے، اور حکومت کے اشارے پہ درس جو ہوتا ہے وہ اللہ رسول سے دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، اگرچہ ظاہراً اعلان نہ ہو لیکن حقیقت ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ رسول والے بندے ہو گئے تو لوگ اللہ رسول کو مانیں گے، ان کا قانون فالو کریں گے، ان کے احکام پہ چلیں گے۔ اللہ رسول کا قانون اگر مانا جائے تو جو بھی مظلوم ہے اس کی مدد کی جائے گی، اور جو بھی ظالم ہے اس سے اظہار بیداری کرنا پڑے گا۔ اللہ کے قانون پہ اگر چلا جائے گا تو سچ بولنے والوں کا ساتھ دیا جائے گا، جھوٹ بولنے والوں کے خلاف جایا جائے گا۔ اللہ رسول کے قانون پہ اگر چلا جائے گا تو حق والوں کا ساتھ دیا جائے گا، باطل کے خلاف کھڑا ہوا جائے گا۔ اللہ رسول کے قانون پہ اگر چلا جائے گا تو واجبات کو ادا کرنا ہوگا، حرام کو چھوڑنا ہوگا۔ تو اگر تقوی الہی ہے تو انسان سچ کا ساتھ دے گا، حق کا ساتھ دے گا، سچ بولے گا، واجب کو ادا کرے گا، حرام سے بچے گا، جھوٹ سے بچے گا، اور دیگر خرافات سے بچے گا۔ لیکن حکومت جو ہے اپنے موافق چلانا چاہتی ہے، جیسا ہم چاہیں، کوئی حق کی آواز نہ بلند کر سکے، کوئی سچ نہ بول سکے، کوئی مظلوم کا ساتھ نہ دے سکے، کوئی ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے۔ چنانچہ ایسے ہی درس دیا جائے گا۔ تو مسجد میں بیٹھ کر ابو حنیفہ جو ہے درس دیتے تھے۔ یہ واقعہ بھی ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ انسان جو ہے کیا پڑھا رہا یہ دیکھنا ضروری ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ مسجد میں ہو رہا ہے تو سب کچھ اچھا ہی ہو رہا ہوگا، مدینے میں ہو رہا ہے تو سب کچھ اچھا ہی ہو رہا ہوگا۔ اگر مدینے میں ہی سب کچھ اچھا ہو رہا ہے اور مسجد میں بیٹھ کر ہی سب کچھ اچھا ہو رہا ہے تو ابو حنیفہ درس دے رہے ہیں، مدینے میں دے رہے ہیں، مدینے کی مسجد میں دے رہے ہیں، اور امام کے خلاف جو امام سے پڑھا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی جس سے پڑھا ہے اسی سے پوچھ لو، وہ کلیئر کر دے گا، وہ تمہارے ڈاؤٹ کو ختم کر دے گا، سولو کر دے گا۔ لیکن انہیں ڈاؤٹ کو سولو تھوڑی کرانا ہے، انہیں سمجھنا تھوڑی ہے، انہیں تو بہکانا ہے، گمراہ کرنا ہے، الگ راستہ بنانا ہے، اپنی پارٹی مضبوط کرنا ہے، حکومت کا ساتھ دینا ہے۔ تو امام کے در پہ نہیں گئے، جبکہ امام مدینے میں ہی ہیں۔ تو ابو حنیفہ مسجد میں بیٹھ کے درس دے رہے ہیں کہ ہمیں امام کی 3 باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ واقعہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم سب بھی اپنے کو آزمائیں کہ ہم کس راہ پہ ہیں، ہم کس کے ساتھ ہیں۔ آج بھی یہ ہوتا رہتا ہے اور ہر دور میں ہوا ہے، اور یہ اسی لیے ہے تاکہ ہر دور میں اچھے برے پہچانے جائیں، سچے جھوٹے پہچانے جائیں، حق اور باطل پہچانا جائے، اہل بیت کی راہ پہ ثابت قدم رہنے والا پہچانا جائے، اہل بیت کو چھوڑنے والا پہچانا جائے۔ یہ ہر زمانے میں ہے۔
آج بھی ہے کہ کسی نے کچھ پڑھا تو اس سے نہیں پوچھا جائے گا، مجمع میں پوچھا جائے گا بھائی انہوں نے کیا پڑھ دیا اور کیسے غلط پڑھ دیا، اور ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ اور یہ جو ہے، جو پڑھنے والا ہے، جو عالم ہے، جو ذاکر ہے، جو خطیب ہے، اس سے پوچھو جا کے، اس سے پوچھیں گے تو معاملہ فوراً حل ہو جائے گا۔ لیکن حل کہاں کرانا ہے؟ خرافات پھیلانا ہے، افواہ پھیلانا ہے، رنجشیں ڈالنا ہے، دور کرنا ہے، تو خطیب سے، ذاکر سے، عالم سے نہیں پوچھا جاتا، بلکہ یہ ایک دوسرے سے پوچھا جاتا ہے۔ جو مجلس میں نہیں موجود ہے اس سے پوچھا جاتا ہے، جو مجلس میں موجود ہے اس سے پوچھو، وہ بتائے گا کیا پڑھا گیا ہے، کس موقع پہ پڑھا گیا ہے، کس کے لیے پڑھا گیا ہے۔ جو یہاں ہے ہی نہیں وہ کیا بتائے گا؟ یہی حال مدینے میں چھٹے امام کے دور میں ہے کہ امام مدینے میں ہے اور مدینے کی مسجد میں جو ہے ابو حنیفہ درس دے رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چھٹے امام کی 3 باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ کون سی 3 باتیں؟ یہ کہ شیطان آگ سے بنا ہے، اور جہنم کی آگ کو کیسے جلائے گی، شیطان کیسے جلایا جائے گا۔ اور یہ دوسری بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کہتے ہیں کہ اللہ کبھی دکھائی نہیں دے گا، جو کہ جو چیز ہے تو کبھی نہ کبھی تو دکھائی دینا چاہیے۔ ایسے ہی 3 باتیں وہ جو ہے اپنے عوام کو سمجھا رہے تھے کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ادھر سے ایک امام کا چاہنے والا بہلول دردانہ گزر رہے تھے۔ ہوتا ہے جیسے آج بھی مومنین ہیں جو حق کی راہ پہ ہوتے ہیں، جو اہل بیت کا پیغام سنانے کے لیے تیار رہتے ہیں، جو اہل بیت کی محبت پہ ثابت قدم رہتے ہیں، جن کے اندر تقوی الہی ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں اچھا کام ہو رہا ہے وہاں تعریف کی جائے، جہاں برائیاں ہو رہی ہیں اس کو ختم کیا جائے۔ یہ آج بھی مومنین کرتے ہیں جو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، جن کے اندر تقوی الہی ہوتا ہے، جن کے اندر اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، وہ یہ کام کرتے ہیں، اور جن کے اندر نہیں ہے وہ سوچتے ہیں ہم سے کیا مطلب، ہم کیوں پڑھنے جائیں۔ ادھر سے بہلول گزر رہے تھے، بہلول نے بھی سنا ہے امام کے خلاف درس دیا جا رہا ہے مسجد میں بیٹھ کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کلاس میں ہیں، یہ امام سے قریب نہیں کیے جا رہے ہیں بلکہ امام سے دور کیے جا رہے ہیں۔ بہلول نے سنا، سننے کے بعد مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھایا اور اسی ڈھیلے سے ابو حنیفہ کو مارا اور چل دیے۔ اب جیسے ہی ابو حنیفہ کو جو ہے یہ مٹی کا ڈھیلا لگا، ویسے ہی سارے اسٹوڈنٹ جو تھے وہ بہلول کو گرفتار کر لیتے ہیں، پکڑ کر لے آتے ہیں، تم نے ہمارے استاد کو مارا، ہمارے ٹیچر کو مارا۔ بہلول نے کہا بھائی ہم نے نہیں مارا ہے۔ کہا نہیں آپ ہی نے مارا، ہم لوگوں نے دیکھا۔ کہا ابھی تمہارے استاد یہ کہہ رہے تھے کہ بندہ تو مجبور ہوتا ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کے حکم پہ کرتا ہے۔ ابھی تمہارے ٹیچر کہہ رہے تھے کہ بندہ کچھ نہیں کرتا، وہ تو اللہ کرواتا ہے تو بندہ کرتا ہے، مجبور ہے۔ تو اگر یہی معاملہ ہے تو یہ ڈھیلا بھی ہم نے نہیں مارا ہے، خدا نے ہم سے یہ کام لیا ہے، جا کے خدا سے نکلو۔ تو ان لوگوں نے کہا آپ مذاق کر رہے ہیں، ہمیں درد ہو رہا ہے اور آپ مذاق کر رہے ہیں۔ بہلول نے کہا اگر درد ہے تو دکھاؤ، اسی لیے کہ ابھی تم ہی کلاس میں یہ درس دے رہے تھے کہ جو چیز موجود ہے اسے کبھی نہ کبھی دکھائی تو دینا چاہیے، اگر درد ہے تو دکھلا دو۔ اس لیے کہ تم کہہ رہے تھے کہ خدا موجود ہے تو اسے دکھائی دینا چاہیے، اور اگر تمہیں درد ہے، چوٹ لگی ہے تو دکھاؤ درد کیسا ہے، ہم بھی دیکھیں۔ پھر کہ مذاق کر رہے ہو، ہم درد سے تڑپ رہے ہیں، بے چین ہیں، چوٹ لگی ہے، درد ہو رہا ہے، احساس ہو رہا ہے۔
تو انہوں نے بہلول نے تیسرا مسئلہ بھی حل کر دیا، کہا کہ دیکھو تم بھی مٹی کے بنے ہوئے ہو اور ڈھیلا بھی مٹی کا ہے، مٹی کو مٹی سے چوٹی نہیں لگ سکتی، اس لیے ابھی تم پڑھا رہے تھے کہ آگ کو نہیں جلا سکتی، جہنم کی آگ، شیطان بھی آگ کا بنا ہوا ہے اور جہنم کی آگ بھی ہے، تو آگ کو نہیں جلا سکتی، مٹی کو کیسے تکلیف پہنچا سکتی ہے؟ تو بہلول نے ایک ڈھیلے کے ذریعے سے تینوں بڑے بڑے مسئلے حل کر دیے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو چیز موجود ہو دکھائی دے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ایک جیسی ہو وہ تکلیف بھی نہیں دے سکتی۔ تو بہلول نے ایک مٹی کے ڈھیلے سے جو ہے سمجھا دیا کہ خدا ہے لیکن دکھائی نہیں دے گا، جیسے درد نہیں دکھائی دیتا۔ شیطان آگ سے بنا ہے، اسے جہنم کی آگ جلائے گی، ایسے ہی جیسے مٹی سے مٹی کو تکلیف پہنچتی ہے، ایسے آگ کو آگ سے تکلیف پہنچے گی، اور جو کچھ انسان کرتا ہے وہ اس کا اپنا فعل ہے، خدا زبردستی نہیں کرواتا۔ یہ میں نے مارا ہے اور یہ سمجھانے کے لیے مارا ہے۔ تو یہ واقعہ ہم سب کو یہ آگاہ کرتا ہے کہ ہمیں ہر موقع پر آگاہ رہنے کی ضرورت ہے، بیدار رہنے کی ضرورت ہے، ثابت رہنے کی ضرورت ہے، اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر اچھی جگہ اور ہر اچھے مرکز اور ہر تعلیم اچھی نہیں ہوتی۔ وہ تعلیم جو تمہیں پرہیزگار بنا سکے وہ تعلیم ہے، جو پرہیزگاری سے دور لے چلا جائے، جو پرہیزگاری کا مذاق اڑائے، جو تقوی الہی کا مذاق اڑائے، جو تمہارے اسلامی قانون کا مذاق اڑائے، یہ پردہ کیا چیز ہے، یہ داڑھی کیا چیز ہے، یہ پاکیزگی کیا چیز ہے، یہ طہارت و نجاست کیا چیز ہے، یہ حلال و حرام کیا چیز ہے، یہ سچ و جھوٹ کیا چیز ہے، جو اس کا مذاق اڑائے تو سمجھو کہ وہ تمہیں دور کر رہا ہے۔ یہ کام چاہے مسجدوں سے ہو، یہ کام چاہے امام بارگاہوں سے ہو، یہ کام چاہے مقدس شہروں سے ہو، یہ خلاف حق ہے۔ جیسے یہ درس دیا جا رہا تھا تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو درس دیا جا رہا ہے، ہمیں جو خطبہ دیا جا رہا ہے، ہمیں جو مجلس سنائی جا رہی ہے، ہمیں جو محفل سنائی جا رہی ہے، آیا یہ ہمیں اللہ، رسول اور اہل بیت سے قریب کر رہے ہیں یا دور کر رہے ہیں؟ اہل بیت کی تعلیمات سے یہ ہمیں قریب کر رہے ہیں یا دور کر رہے ہیں؟ اگر قریب کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر دور کر رہے ہیں، وحدانیت سے دور کر رہے ہیں، رسالت کے عقیدے سے دور کر رہے ہیں، علی کی ولایت سے دور کر رہے ہیں، علی کی راہ سے دور کر رہے ہیں، علی کی سیرت سے دور کر رہے ہیں، علی کی محبت سے دور کر رہے ہیں، علی کی تعلیمات سے دور کر رہے ہیں، تو یہ کام چاہے جہاں ہو غلط کام ہے۔ یہ ہمیں آگاہ رہنے کی ضرورت ہے کہ چھٹے امام کے دور میں یہ کام ہوا ہے۔ آج تو ظاہراً ہمارا امام پردہ غیب میں ہے، ہر انسان آزاد ہے، جس کو چاہے مانے، جس کو چاہے پوجے، جس کو چاہے نہ مانے، ہر زمانے میں ہوا۔ امام کے ہوتے ہوئے لوگ جو ہے امام کو نہیں ماننے، دوسرے کو ماننے۔ آج تو غیبت کا دور ہے، آج تو ہر آدمی اپنا فائدہ سوچتا ہے کہ یہ اگر ہمارے موافق مسئلہ بیان کریں گے تب تو ہم انہیں جو ہے عروج پہ فائز کر دیں گے، ان کو کامیاب بنا دیں گے، مشہور کر دیں گے، ان کا ساتھ دیں گے، ان کا پرچار کریں گے، ان کا ایڈورٹائز کریں گے۔ اور اگر یہ ہمارے خیال پہ نہیں چلے، ہماری طرح نہیں چلے، ہمارا خیال نہیں کیا، ہمارے حق میں مسئلہ نہیں آیا، تو پھر ہم انہیں تو بدنام کر دیں گے۔ چنانچہ عالموں کی، ذاکروں کی، خطیبوں کی تعریفیں بھی ہوتی ہیں
اور ان کی برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ برائیاں کیوں؟ یہ اسی لیے ہے۔ تو حق اور سچ یہ ہے کہ ہمیں وہ تعلیم چاہیے جو ہمیں اللہ رسول اور اہل بیت سے قریب کر سکے۔ وہ تعلیم نہیں چاہیے جو ہمیں اللہ رسول اور اہل بیت سے دور کر دے۔ یہ دین معمولی نہیں ہے، یہ دین کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی اگر ہمیں یاد رہے تو ہم تقوی الہی بھی اپنائیں گے اور ثابت قدم بھی رہیں گے اور دیندار بھی رہیں گے، پرہیزگار بھی رہیں گے اور دین کی حفاظت بھی کریں گے اگر ہمیں امام حسین علیہ السلام کی قربانی یاد رہے۔ اگر ہمیں امام حسین کی قربانی کا احساس ہی نہیں ہے تو ہمارے سامنے دین کا مذاق اڑایا جائے گا، ہم خاموش رہیں گے، دین کے خلاف باتیں کی جائیں گی، ہم خاموش رہیں گے۔ لیکن اگر امام حسین کی قربانی کا خیال رہے گا، احساس رہے گا کہ امام نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، تو انسان جو ہے بول اٹھے گا کہ تم غلط کام کر رہے ہو، تم بہکا رہے ہو، تم دور کر رہے ہو۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو در اہل بیت پہ ثابت قدمی عنایت فرمائے، ہمارے آنے کو قبول فرمائے، ہم سب کو محبت علی پہ ثابت قدم فرمائے، ہم سب کو در اہل بیت پر ثابت قدمی عنایت فرمائے، تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے، ہم سب کے جمعے میں حاضر ہونے کا بہترین سے بہترین صلہ میسر فرمائے۔ پروردگار جس طریقے سے آج ہم نماز جمعہ میں حاضر ہوئے ہیں کہ یہ وقت نماز ہے، تیری بارگاہ میں آ گئے، ایسے ہی ہمیں توفیق دینا کہ ظہور امام کے وقت بھی ہم امام کے لشکروں میں شامل ہونے کی ہم سب کو توفیق دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمتہ وغضبہ وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفا عن السیئات ولم یجازبها، سبحان من لا یزداد ولا معاصی العباد الا کرما وجودا ولا کثرت الذنوب الا عفوا وصفحا، نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشهد ان امیر المؤمنین واولاد المعصومین حجج اللہ، اما بعد۔ عزیزان گرامی، پچھلے ہفتے ہم سب نے جو ہے جنت البقیع کی یاد منائی۔ 100 سال ہو چکے ہیں، روضہ ایسے ہی منہدم ہے، قبریں ایسے ہی ویران ہیں۔ ہماری دعاؤں میں درد ہونا چاہیے، ہماری دعاؤں میں تڑپ ہونا چاہیے، ہمیں اس کے لیے آواز بلند کرنا چاہیے کہ 100 سال ہو گئے ابھی بھی جنت البقیع ویسے ہی ہے۔ یہ دعا ہماری کیوں قبول نہیں ہوئی، یا دعا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا ہماری دعا قبول نہیں ہوئی یا ہمیں اب دعا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ جو ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے۔
ہم دعا کرتے رہیں تعمیر کے لیے، اسباب کے لیے، اور اللہ وہ راستہ جلد میسر کرے گا، وہ راستہ جلد آمادہ کرے گا، اسباب مہیا کرے گا کہ جنت البقیع انشاءاللہ ضرور تعمیر ہوگی۔ لیکن یہ بھی تمام مسلمانوں کے لیے یہ امتحان کا سبب ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو جنت البقیع کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو جنت البقیع سے غافل پڑے ہوئے ہیں۔ 100 سال سے جو دعا کر رہے ہیں، جو احتجاج کر رہے ہیں، یہ دعا اور احتجاج ہمارا بیکار جانے والا نہیں ہے، بلکہ 100 سال سے جو کچھ بھی ہم جنت البقیع کے لیے کر رہے ہیں، یہ کام ہم نے اللہ، رسول اور آل رسول کی خوشنودی کے لیے کیا ہے۔ یقیناً ہمارے جذبہ ایمانی کو، ہمارے اس عمل کو، ہماری اس آواز کو، ہماری اس دعا کو، ہماری اس احتجاج کو پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ہوگا۔ وہاں پر ہم سرخرو ہیں کہ ہم 100 سال سے کوشش کر رہے ہیں، اور 100 سال سے اس غم کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں، اور یہ بتلا رہے ہیں کہ ہم جنت البقیع کے لیے تڑپ رہے ہیں، ہمیں رسول اور آل رسول سے محبت ہے۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک دعا نہیں کی ہے، ابھی تک آواز بلند نہیں کی ہے، وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے کہ ان کے ازواج، ان کے اصحاب، ان کے انصار، ان کی آل، ان کی اولاد جو ہے جنت البقیع میں ان کی مزاریں ویران پڑی ہوئی ہیں۔ جہاں مومنین کو ثواب ملنے والا ہے کہ یہ دعا کر رہے ہیں، وہیں یقیناً ان کے نامہ اعمال میں برائیاں بھی لکھی جائیں گی کہ جو ابھی تک اس آواز پہ آواز نہیں اٹھا سکے، جن کے دل و دماغ میں جنت البقیع کی تڑپ نہیں پیدا ہوئی ہے، جو رسول کا تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن رسول کے آل اور اصحاب و انصار و ازواج کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا آواز اٹھانا یقیناً اللہ رسول کی بارگاہ میں اپنی حاضری درج کرانا ہے، اور یہ تڑپ، یہ جذبہ تو خدا جانتا ہے کہ کس کا کیا جذبہ ہے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ یہ اہل بیت کے جو روضے منہدم کیے گئے ہیں، جو قبریں ویران ہیں، یہ اہل بیت اللہ کے بہت ہی خاص و خاص ہیں۔ اللہ شاید ان لوگوں کو بیدار کرنا چاہتا ہو کہ تم کب آواز اٹھاؤ گے، تم کب ساتھ دو گے، تم کب ہم زبان ہوگے، ہم فکر ہوگے، کب رسول اور ازواج رسول کے لیے آواز اٹھاؤ گے۔ تو اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے جن جن لوگوں نے جس اعتبار سے جنت البقیع کے لیے دعا کی ہے، خدمت کی ہے، پروگرام منعقد کیے ہیں، آواز اٹھائی ہے، اللہ سب کی آوازوں کو قبول کرے اور اس کا بہترین سے بہترین صلہ میسر کرے، اور جن لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی ہے انہیں اللہ ہدایت دے، اس لیے کہ فاطمہ کی رضا رسول کی رضا ہے، فاطمہ کی ناراضگی رسول کی ناراضگی ہے۔ آج جو لوگ جناب فاطمہ کے لیے نہیں بول رہے ہیں، وہ اپنے کو سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ فاطمہ بڑی مظلومہ ہیں، زندگی میں بھی ستایا گیا، رحلت کے بعد بھی ستایا گیا۔ چھٹے امام بہت مظلوم ہے، زندگی میں بھی ستایا گیا، شہادت کے بعد بھی ستایا گیا۔ زندگی میں ان کے ہوتے ہوئے لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر درس دے رہے تھے، ان کے خلاف درس دے رہے تھے، اور ان کی شہادت کے بعد ان کی مزاروں کو منہدم کر دیا گیا، قبروں کو ویران کر دیا گیا، نشانات مٹا دیے گئے، وہاں پہ کسی کو کھڑے نہیں ہونے دیا جاتا۔ یہ ظلم و ستم آج بھی باقی ہے، اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانا چاہیے۔ ہر نماز میں دعا کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد جنت البقیع تعمیر ہو، اور جن لوگوں نے ظلم ڈھایا ہے، جس اعتبار سے ظلم ڈھایا ہے، جو خاموش رہ کر ساتھ دے رہے ہیں، پروردگار ان سب کا شمار انہی ظالموں میں قرار فرمائے۔ آج کی بہترین عبادت
جو رسول اور آل رسول پہ درود و سلام کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد۔ اللہم صل علی سید الوصین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اللہم صل علی سید النساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اللہم صل علی الحسن ابن علی مجتبی۔ اللہم صل علی علی ابن الحسین سید الشہداء۔ اللہم صل علی علی ابن الحسین زین العابدین۔ اللہم صل علی محمد ابن علی باقر النبیین۔ اللہم صل علی جعفر ابن محمد الصادق۔ اللہم صل علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم۔ اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا۔ اللہم صل علی محمد ابن علی تقی الجواد۔ اللہم صل علی علی ابن محمد ہادی النخیل۔ اللہم صل علی الحسن ابن علی الزکی العسکری۔ اللہم صل علی مولانا صاحب العصر والزمان الحجۃ ابن الحسن القائم المہدی۔ صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی۔ پروردگار ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہم سب کے والدین کو صحت و سلامتی، شفائی کاملہ اور اللہ سکون و اطمینان میسر فرما، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جو اس دنیا سے گزر چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کی روزی روزگار میں برکت عنایت فرما۔ پروردگار ظہور حضرت امام زمان علیہ السلام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں اور ان کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔